بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جاپان تعلیمی اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہے کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر عمل پیرا ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قول جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ بھی ہے جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2020 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون سبجیکٹ نام کی کوئی چیز سکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی سکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے سکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے سکولوں میں ہوتی ہے جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی سکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو اگلے دن ہی بچوں کو سکول سے اٹھوا لیں گے۔ خیر اب دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں سکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کیے ہوئے طالب علموں کو ایک خصوصی امتحان کے بعد سکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی سکول نہیں ہے اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں کہ جس میں ماں باپ بچے کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگ جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے اور گھر میں مارشل لا اور کرفیو کا سا سما بن جائے۔ پورے ملک میں تمام طلباء اور طالبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا اب بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اب جاپان کی مثال لے لیں۔ 3 جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ اخلاقیات اور آداب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں استادوں کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے سکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے سکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا سکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ اب تماشا دیکھیں جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔
जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कोड़ मगज और कुन ज़ेन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं और मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि हमने कितना सोशल होना है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और खुद तजर्बा करने की चीज है और हम उसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे, मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बरसगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 40 हैं तो बरसगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और फिर 2018 में भी उन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और जिम्मेदार असातिज़े कराम सर जोड़कर बैठें, इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं।